بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کو ہمارے ریئل ٹاک ٹی وی میں خوش آمدید۔ جی تو ناظرین، آج ہم جس خبر کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں وہ ہمارے آنے والی زندگیوں کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ وقت کے ساتھ نئی ٹیکنالوجی جو ہے وہ آ رہی ہے، اور آج ہم اسی قسم کی نئی ٹیکنالوجی کی خبر کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ جی ہاں، وہ وقت جلد ہی ختم ہونے والا ہے جب پیپر منی کا استعمال کیا جائے گا، بلکہ پیپر منی کی جگہ اب بہت جلد ڈیجیٹل کرنسی پوری طرح لے لے گی۔ ابھی ڈیجیٹل کرنسی استعمال ہونا شروع ہو گئی ہے، لیکن کچھ ہی عرصے میں پوری طرح سے جو ڈیجیٹل کرنسی ہے وہ غالب آ جائے گی۔ انہی سب چیزوں کی تفصیل سے آج ہم آپ کو اپنی ویڈیو میں آگاہ کریں گے کہ آخر اس کرنسی کا استعمال کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا اور اس کے کیا فائدے اور کون سے نقصانات ہوں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کی تفصیل کی جانب بڑھیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، اور اسی طرح کی مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ہاں جی تو ناظرین، اصل میں ہر وقت اور ہر دور میں کوئی نہ کوئی تبدیلی لازمی آتی ہے، اور آپ سب تو جانتے ہیں کہ آج کل سب کچھ ہی ڈیجیٹل ہونا شروع ہو گیا ہے، اور اس سب میں کرونا وائرس کے بعد زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ جب سے کرونا وائرس آیا ہے، کام کرنے کے طریقے ہی بدل گئے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ آج کل ڈیجیٹل کرنسی کا دور بھی شروع ہو گیا ہے، اور اس سب کی پیشین گوئی جو ہے وہ کافی عرصہ پہلے سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ حتیٰ کہ ایک کارٹون جن کا نام سمپسن ہے، اس میں بھی ڈیجیٹل کرنسی کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا گیا تھا۔ ان کارٹونوں کا مقصد لوگوں کے دماغ میں بیسیکلی ڈیجیٹل کرنسی کا آئیڈیا ڈالنا تھا، اور اب تقریباً ہر کوئی کہیں نہ کہیں ڈیجیٹل کرنسی کے بارے میں جانتا ضرور ہے۔ اور ڈیجیٹل کرنسی کی جو قسم ہے وہ ایک قسم اس کی بٹ کوائن کی صورت میں بھی ہے، اور آج کل استعمال ہوتی ہوئی بھی نظر آتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے تو بٹ کوائن میں انویسٹ کرنا بھی شروع کر دیا ہے، کیونکہ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ مستقبل میں جو ہے اس بٹ کوائن سے ان کو بہت فائدہ ہونے والا ہے، اور کچھ ممالک میں تو بٹ کوائن جو ہے وہ باقاعدہ طور پر استعمال ہونا بھی شروع ہو گیا ہے۔ دبئی وغیرہ میں آپ لوگ بٹ کوائن سے کوئی بھی چیز آرام سے خرید بھی سکتے ہیں اور بیچ بھی سکتے ہیں۔ اب آپ کو ہم یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیں کہ بیسیکلی بٹ کوائن جو ہے وہ چیز کیا ہے، اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ کیا ہے۔ اصل میں ناظرین، بٹ کوائن جو ہے وہ بے شک اس کے نام سے آپ لوگوں کو لگتا ہوگا کہ شاید یہ کوئی کوائن وغیرہ ہے، کیونکہ اس کے نام میں بٹ کوائن آتا ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ بٹ کوائن ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے، اور اس کی کوئی بھی فزیکل فارم نہیں ہے، بس یہ سافٹ فارم میں ہی پایا جاتا ہے۔ بٹ کوائن میں اصل میں جو ہے وہ ہیشنگ اور کوڈز کا استعمال کیا جاتا ہے، اور ساتھ کیو آر کوڈ ہوتا ہے جس کو آپ لوگوں نے اسکین کر کے کوئی بھی چیز خریدنی یا بیچنی ہوتی ہے، اور اس میں ایک طرف سے ڈیٹا انکرپشن ہو رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف سے ڈیٹا ڈیکرپشن ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر جو منی ہے وہ ایک دوسرے کو ایزیلی ٹرانسفر کی جاتی ہے۔ جہاں یہ ایک طرف آسان کام نظر آتا ہے، وہاں یہ تھوڑا خطرے کا کام بھی ہے۔ آپ سب تو جانتے ہی ہیں کہ جب بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے، اس ٹیکنالوجی کو ہیک کرنے کے طریقے بھی ساتھ آتے ہیں، اور آج کل تو ویسے بھی سائبر کرائم جو ہے وہ بہت عام ہو چکا ہے۔ دنیا میں جو سب سے زیادہ ماہر ہیکرز ہیں وہ ایک ملک میں پائے جاتے ہیں، اور وہ ملک اور کوئی نہیں بلکہ اسرائیل ہے۔ اسرائیل کے بعد انڈیا کا نمبر آتا ہے۔ یہ دونوں ممالک جو ہیں ہیکنگ میں کافی ماہر ہیں۔ تو ناظرین، یہ ڈیجیٹل کرنسی والا کام
جو ہے وہ بہت اچھا ہے، لیکن اس میں فراڈ اور ہیکنگ کا بھی خطرہ برابر پایا جا سکتا ہے۔ عنقریب چائنا کا بھی ارادہ ہے کہ وہ ڈیجیٹل کرنسی کو ہمیشہ کے لیے اپنا لے، اور اس کے سلسلے میں اس نے کافی کام بھی کرنا شروع کر لیا ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے امریکہ کے ایک بینک کیپٹل ون کے نام سے جو جانا جاتا ہے، اس میں سائبر کرائم ہوا تھا اور لوگوں کا اس میں تقریباً 10 کروڑ کا نقصان ہوا تھا۔ حالانکہ آپ سب جانتے ہیں کہ امریکہ میں ہر چیز کتنی پراپر طریقے سے ہوتی ہے اور ان لوگوں کے قانون بھی کتنے سخت ہیں، لیکن پھر بھی ادھر یہ سب کچھ ہو گیا۔ تو اگر ابھی ڈیجیٹل کرنسی کا رواج پاکستان میں شروع ہوتا ہے تو اس سب نقصان کا خطرہ برقرار رہے گا۔ سب کچھ تو لوگوں کے موبائل تک محدود ہو کر رہ جائے گا، اور پھر جب لوگ سوئیں گے تب بھی ان کو اس چیز کا ہی خطرہ ہوگا کہ کہیں کوئی ان کے موبائل سے ان کے اکاؤنٹ ڈیٹیلز ہیک نہ کر لے اور ان کا پیسوں کا نقصان نہ ہو جائے، اور پھر ساتھ ساتھ سب کچھ جو ہے وہ ڈیجیٹل فارم میں ایک ہی بینک کے انڈر آ جائے گا، جو کہ میرے خیال سے ایک خطرے کی علامت بھی ہے۔ ایک بینک جو سب بینکس کو ڈیل کرے گا اور سارا نظام ہی بدل جائے گا، لوگوں کے پاس گھر میں کچھ نہیں ہوگا، اور یہ سب کچھ ایکسیپٹ کرنے میں بھی ابھی لوگوں کو کافی ٹائم لگے گا، اور اس سارے نظام کو بھی نافذ کرنے کے لیے ابھی سب کچھ ایک نئے طریقے سے سیٹ کرنا پڑے گا۔ اور تو اور ناظرین، اب آپ لوگ خود اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں ان کے زیور، ان کے پیسے پڑے ہوتے ہیں، تو ہر گھر کے لیے ان کو سنبھالنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور پھر جب یہ سب کچھ ڈیجیٹل فارم میں ایک بینک کے انڈر آ جائے گا تو تب دیکھیں لوگ ایک بینک کے اوپر ساروں کی ذمہ داری آ جائے گی۔ اگر پاکستان میں تقریباً 2 کروڑ 3 کروڑ گھر ہیں تو ان 2 کروڑ 3 کروڑ گھروں کے پیسوں، جیولری کی جو ذمہ داری ہے وہ ایک بینک کے انڈر آ جائے گی۔ تو یہ تھوڑا سا خطرے کا بھی باعث ہے، لیکن اس میں کچھ فائدہ بھی ہے کہ سب کچھ لوگوں کا ایک ڈیجیٹل فارم میں آ جائے گا، ان کو ہر چیز کے لیے پیسے اٹھا کر نہیں پھرنا پڑے گا۔ جی تو ناظرین، لیکن پھر بھی پوری دنیا کے لیے اس ڈیجیٹل کرنسی کے بارے میں سوچنا اور جاننا، اس سارے کام کا شروعات جو ہے وہ ہو چکی ہے، اور تو اور اب پاکستان میں جو گورنمنٹ ہے اس نے بھی بلاک چین کے نام سے کچھ کورسز شروع کروا دیے ہیں جو بالکل فری ہیں، اور ان کورسز کا مقصد یہی ہے کہ نوجوانوں میں جو ہے وہ ڈیجیٹل کرنسی کے بارے میں شعور پیدا کیا جائے تاکہ وہ اس کی طرف بڑھیں اور اس کو امپلیمنٹ کریں اپنی ڈیلی لائف میں، کیونکہ جو آنے والا فیوچر ہے وہ ٹوٹلی ڈیجیٹل کرنسی پر بیس کرتا ہے۔ تو ناظرین، اس بارے میں آپ لوگ بھی ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا، اور اسی طرح کی مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ شکریہ۔